تذکرہ چل رہا تھا صراط مستقیم کا، اہدنا الصراط المستقیم کے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب بعض لوگ ذہن کے اندر یہ شبہ، یہ سوال، یہ اشکال، یہ کنفیوژن ڈال دیے کہ نعوذ باللہ اس زمانے کے اندر ائمہ اربعہ کی جو تقلید کی جاتی ہے یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کے نعوذ باللہ ائمہ کی اقتداء کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جب صراط مستقیم کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی مناسبت سے تقلید کی ضرورت، تقلید کی اہمیت اور تقلید کیسے لاگو ہوا، یہ ساری چیز آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کنفیوژن میں یہ ڈالتے ہیں کہ یہ لوگ تقلید کرتے ہیں جبکہ تقلید منع ہے اور اطاعت کا حکم ہے، جیسا کہ آیا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص رسول کی پیروی کرتا ہے وہ گویا اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ تو ذہن میں یہ بات آپ کے رہے کہ تقلید اور اتباع کے معنی اور اطاعت کے معنی ایک ہی ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سبیل الرشاد کے اندر فرماتے ہیں کہ اتباع اور تقلید ایک ہی ہے۔ تقلید کے معنی آتے ہیں اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل، کہ کوئی آدمی کسی کی پیروی اس لیے کرے کہ وہ آدمی کسی پر یقین رکھے کہ یہ آدمی دلیل رکھتا ہے، اس کے سامنے قرآن اور حدیث اور تمام مسائل اس کے ذہن میں ہے، اس کے اوپر ہم بھروسہ کر کے اس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ پیروی کرنا شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اللہ اور غیر کے رسول کی پیروی نہیں کرنی۔ جیسے مثال کے طور پر کہ ہم ابھی جمعہ پڑھائیں گے یا پانچوں وقت آپ کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، تو حدیث کے اندر ہے کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ جو آدمی، جس آدمی کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اس کو الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال امام رکوع کرتا ہے تو ہم بھی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتا ہے تو ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن آج تک کتنا ہی بڑا بیوقوف ہو یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم پنج وقتیہ نماز کے اندر اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے ہم امام کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ امام کی اقتداء میں، اور یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک کہ امام کی پیروی کی اور اقتداء کی نیت نہیں کریں گے اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے پانچ وقتیہ نماز میں یا جمعہ میں یا عید یا بقرعید کے نماز میں امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ عبادت امام کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ امام کے پیروی میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو چار امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ چاروں امام کی پیروی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جو سمجھے ہیں اور انہوں نے جو سمجھا ہے ان کے اقتداء میں ہم اللہ اور رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہے تقلید کا مطلب۔ اگر یہ بات آپ ذہن میں آ گئی کہ تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے، جو بعض لوگ ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے امام کے قول کو مانتے ہیں، یہ تو بالکل صراحتاً کفر ہے، یہ غلط ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب مسائل کو مدون کر رہے تھے، مسائل لکھواتے تھے،
تو انہوں نے ایک قول نقل کیا، ان صح الحدیث فہو مذہبی، کہ اگر میری بات حدیث کے مطابق ہو تو قبول ہے، ورنہ دیوار کے اوپر مار دینا، ردی کے ٹوکری میں ڈال دینا۔ اسی لیے حدیث ملنے پر امام صاحب اور دیگر تمام مجتہدین اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم غلطی پر تھے، یہ اس طریقے سے حدیث اس کی مل گئی۔ اچھا، یہ صلاحیت جس طریقے سے یہ صلاحیت جو ہے ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دیتی، جیسے مثال کے طور پر کہ آزاد فارما یہ سب سے بڑا دواخانہ مانا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی مریض ڈائریکٹ اس سے دوا نہیں لیتا ہے، بلکہ ڈاکٹر کو 1000 فیس دے کر کے پرجا لکھواتا ہے اور پھر وہاں سے میڈیکل اسٹور سے دوا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اندر محدثین کو بھی پیدا کیا، اور حدیث کے ذریعے جو مسائل نکلتے تھے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے 5 لاکھ مسائل کو مدون کیا، اصول بنایا، اور اس اصول کے تحت ابھی جیسے مثال کے طور پر یہ قسط میں گاڑی لینا ہوتا ہے یا کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہوتا ہے، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اسی اصول اور اسی کے رول کے روشنی کے اندر یہ تمام مسائل نکالے جاتے ہیں۔ یہ امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تحفہ دیا ہے۔ تو بہرحال یہ تقلید جس طریقے سے ہم دیگر چیزوں میں تقلید کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث قوی ہے، حسن ہے، حسن لذاتی ہے، غیری ہے، جو حدیث کے اقسام ہے، موضوع ہے، غیر موضوع ہے، یہ ساری چیزوں میں جس طریقے سے ہم ائمہ حدیث کی تقلید کرتے ہیں اور اس کو کوئی برا نہیں مانتا ہے، اسی طریقے سے قرآن اور احادیث سے نکلنے والے مسائل کی اگر ہم اقتدا کریں تو یہ اس کی پیروی کرنا، اس کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہ میں نارمل طریقے سے آپ کو بات کو سمجھا رہا ہوں، میرا مقصد کسی کو طنز نہیں کرنا ہے اور کسی کو رد نہیں کرنا ہے، بلکہ لوگوں کے اور خاص کر کے نوجوان طبقے کے ذہن میں جو کنفیوژن کو بھر دیا گیا ہے، اور نعوذ باللہ وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، بس اس بات کو میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور اس بات سے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں، بس یہ میرا مقصد ہے۔ تو جس طریقے سے اور بھی مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر کہ آپ کو آپریشن کروانا ہے، پیٹ میں پتھر ہو گیا، اب آپ ایک یہ ہے کہ خود کتاب پڑھیں، مشق کریں، ٹریننگ کریں اور خود سے آپ آپریشن کروا لیں، یہ آپ اس مجتہد کے درجے میں ہو گئے، جیسا کہ ڈاکٹر اپنی بیماری کا علاج خود کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے۔ لیکن اگر آپ کتاب نہ پڑھیں، پریکٹس نہ کریں، بلکہ آپ ایک آدمی پر بھروسہ کر کے کہ یہ میڈیکل کالج کے اندر علم حاصل کیا ہے، علم الابدان، یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ علم الادیان و علم الابدان کے جس طرح اللہ کے نبی دین کا علم بیان کیے ہیں، بدن کا بھی علم بیان کیے ہیں، تو جس طریقے سے ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے اوپر اس کی تعلیم پر بھروسہ کر کے ہم لوگ اس سے علاج کرواتے ہیں، ان سے آپریشن کرواتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، تم کو خود بخود پڑھ کر کے اپنا علاج خود کرنا چاہیے۔ ہاں، جو ڈاکٹر ہیں ان کو کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کیوں علاج نہیں کرواتے ہیں، اللہ نے اس کو ڈاکٹری کا علم دیا ہے تو وہ خود بخود علاج کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جن کو اللہ نے صلاحیت دیا ہے ان کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ اسحاق ابن راہویہ، سفیان ابن عیینہ اور علی ابن مدینی اور بھی بڑے بڑے بہت سارے، علامہ ابن تیمیہ، یہ لوگ علم کے اس پائے کے درجے تک پہنچے تھے کہ ان کو تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
تو جس طریقے سے دیگر تمام چیزوں میں کہ اے سی خراب ہو گئی، اب ایک یہ ہے کہ اے سی کے بنانے کی ٹریننگ آپ خود حاصل کریں اور خود سے بنوائیں اور دوسرے سے آپ بنوا لیے، یہی تقلید ہو گیا۔ کپڑا آپ خود سے سیکھ لیں اور اپنے سے سل لیں، اور اپنے سے نہیں سلنا سیکھیں دوسرے سے سلوا لیں، تو یہی تقلید شخصی ہو گئی۔ یہ اس کو میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن لوگوں نے غلط طریقے سے، کہ جس طریقے سے بات گمراہ فرقوں نے یہ ڈالا کہ علماء دیوبند نعوذ باللہ اللہ کے گستاخ ہیں، رسول کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے یہ الگ سے امام کو مانتے ہیں، یہ ذہن میں ڈالا گیا، اس کو آپ صفائی کرے ذہن میں۔ کوئی بھی، یہ تو سراسر کفر ہے، سراسر انکار ہے، یہ تو جہالت کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ، اور اصل تو دیکھیے، اصل اطاعت کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے گویا اللہ کی پیروی کی۔ تو اصل اطاعت تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت ہم نبی کے قول کے ذریعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا تو اللہ نے کہا کہ جو میرے نبی کی پیروی کرے گا گویا کہ میری پیروی کرے گا۔ یا جس طریقے سے مثال دے کر کے ابھی میں نے سمجھایا کہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے امام کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ امام کی پیروی میں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تقلید جو بنی ہے، اب یہ ساری بات آئے گی کہ انہی چار امام کی کیوں ضروری ہے، صحابہ کے دور میں کیوں نہیں تھا، یہ ساری باتوں کا جواب دھیرے دھیرے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اب اس کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے، صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں تھا، تو اس کو بھی سمجھیے کہ سارے کے سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ شرک کا حکم نہیں دے سکتے ہیں، رسول اللہ شرک کا حکم نہیں دے سکتے ہیں، صحابہ شرک نہیں کر سکتے ہیں، تابعین شرک نہیں کر سکتے ہیں، کفر نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ذرا قرآن کے اوپر روشنی ڈالیے کہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم لوگ اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو اور اولو الامر کی پیروی کرو۔ اولو الامر کے اندر مفسرین نے دو تفسیر لکھی ہے، ایک یہ کہ بادشاہ امیر المؤمنین، اور راجح قول کے مطابق علماء امت۔ بادشاہ بھی اپنے سے شریعت کو لاگو نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اگر شریعت کو اس کو علم نہیں ہے تو وہ آدمی شریعت کے بارے میں علماء سے معلوم کرے گا، اور علماء سے معلوم کر کے وہ عوام کے اوپر شریعت کے احکام کو نافذ کرے گا۔ اگر کیا ہے غیروں کی پیروی، اللہ اور رسول کے علاوہ کی پیروی شرک ہوتی تو اللہ اولو الامر کی پیروی کے حکم نہیں دیتے کہ تم تمام چیزوں کے اندر جس طریقے سے دیکھیے ہر آدمی کا علم برابر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے کروڑواں حصہ کیا جائے، اور جو اس زمانے کے اندر دعوے دار ہیں کہ ہم الحمدللہ حدیث کے بڑے جانکار ہیں، کروڑواں حصہ میں سے ان کا ایک حصہ بھی وہ شاید اس کا علم نہیں رکھتا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ امبانی اور اڈانی 50 کروڑ لوگوں کی دولت ایک طرف اور امبانی اور اڈانی کی دولت ایک طرف تو بھاری پڑ جائے گی، اسی طریقے سے 50 کروڑ لوگوں کا علم ایک طرف، امام صاحب کا علم ایک طرف تو بھاری پڑ جائے گا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے کیا ان کو صلاحیت دی تھی اور کیا اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ یہ جو ان کے حالات
اور ہدایہ پڑھیں گے اور ان کے دلیل جب دیکھیں گے مسئلے کی، تب عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو دماغ دیا تھا اور کیسی عقل دی تھی کہ مسئلے کے تہ تک یہ کیسے پہنچتے تھے۔ لِكُلِّ آیَةٍ ظَہَرٌ وَلِكُلِّ آیَةٍ بَطَنٌ، کہ ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ تمام چیزوں کے اندر تقلید نہیں کی جاتی ہے، جیسے کہ ایمان کے اندر کہ اللہ ایک ہے، رسول آخری نبی ہے، جنت حق ہے، جہنم کی ہی ہے، قبر کا عذاب یہ ہے، ان چیزوں میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا اسی طرح قرآن کا جو صاف صاف حکم ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، ولا تلمزوا انفسکم، کہ دوسرے کو برے لقب سے، ولا تنابزوا بالالقاب، کہ دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ جو احکام صاف صاف ہیں، جن کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید کن چیزوں میں کی جاتی ہے؟ تقلید کی جاتی ہے جیسے کہ اچھا، یہ اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن کو طلاق پڑ جائے وہ عورتیں عدت گزاریں گے 3 قروء۔ قروء کے معنی حیض اور اینسی کے بھی آتے ہیں، اور قروء کے معنی پاکی کے بھی آتے ہیں۔ اس لیے علماء میں اختلاف ہو گیا، اور ہر آدمی کہ وہ علم کے بڑے دریا خور تھے اور علم کے بحر ذخار تھے، وہ لوگ بڑے تحقیق کے ساتھ کسی کو اللہ نے جو دیا صلاحیت، ہر آدمی اپنے علم کے مطابق، کسی نے پاکی کو قرار دیا، کسی نے حیض کو قرار دیا۔ یہ اختلاف یہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن یہ اس کے احتمال ہے، اور یہ حضور کے زمانے کے اندر ہوا، جیسے کہ مثال کے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ جاؤ بنی قریظہ پر حملہ کرنا ہے، عصر کی نماز وہیں پڑھنا۔ اب بعض صحابہ سمجھے کہ عصر کی نماز وہیں پڑھنی ہے، اس لیے نماز قضا کر دیے اور مغرب کے وقت جا کر کے نماز پڑھے، اور بعض صحابہ راستے میں پڑھ لیے۔ تو اللہ کے رسول نے دونوں کی تعریف کی کہ دونوں تم لوگ ٹھیک کیے، مقصد یہ تھا کہ تم لوگ ادھر ادھر کام میں مشغول نہ ہو۔ یہ صحابہ کے دور میں ہی، اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے موجودگی کے اندر ہوا۔ تو بہرحال اولو الامر کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر یہ نبی کی بھی اطاعت کا حکم دیا کہ یہ لوگ جو علماء ہیں اور علماء قرآن اور حدیث کو سمجھے ہیں، جن کو امت نے یہ سرٹیفکیٹ دی ہے، ان کی بھی تم پیروی کرو۔ یہ بھی تم کو اللہ اور رسول سے ملا دیتے ہیں، جس طرح امام تم کو اپنی ابتدا کے اندر اللہ کی نماز اور اللہ کی عبادت کی تکمیل کرواتا ہے کہ الامام ضامن، امام ذمہ دار ہوتا ہے تمہاری نماز کا، جس طرح امام تمہارے نماز کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے یہ علماء علم کے روشنی کے اندر تم کو اللہ اور رسول اور صراط مستقیم تک پہنچائے گا۔ اب دوسری آیت مثال کے طور پر، تمام آیت اور حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں، صرف نمونہ کے طور پر میں بیان کر دیتا ہوں، اور یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ شرک کا حکم نہیں دے سکتے ہیں، اور قرآن میں شرک کا حکم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو اولین مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، اور جو لوگ مہاجرین اور انصار صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، ان تمام لوگوں سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کو جنت میں داخل کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ قرآن نے یہاں پر صاف کہا کہ جو مہاجرین اور انصار صحابہ کی پیروی کریں گے
وہ پیروی کرنے والے سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ ان سے وہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے جنت ہے اور یہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں۔ کیا شرک کے اوپر قرآن کامیابی کا اعلان کرے گا؟ بتائیے آپ ہی لوگ غور کریں کہ شرک کے اوپر کامیابی، شرک کے اوپر اللہ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ شرک کا حکم دے سکتی ہے؟ میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے بس آپ لوگوں کو ذہن صاف کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر انگریز کے جو ایجنٹ ہے وہ غلط پروپیگنڈا کر کے امت مسلمہ کے ذہن کو خراب کیا کہ نعوذ باللہ یہ تقلید کرنے والے، تقلید یہ اتباع کے معنی کے اندر ہے، اطاعت کے معنی میں ہے۔ قرآن کبھی شرک کا حکم نہیں دے سکتا ہے اور قرآن نے تقلید کا حکم دیا تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اس کو کیسے شرک کہتے؟ ہاں جی، ابھی وہ بات آئے گی انشاءاللہ، اس کا جواب دوں گا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کے ذہن خراب کرتے ہیں، اس کی بات آئے گی۔ اب حدیث کے اندر لے لیجیے، اور بھی قرآن کی آیات ہے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی فرمائے لا ادری ما بقائی فیکم، کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اب تمہارے درمیان کتنا دن زندہ رہوں گا، لہذا میرے بعد یہ فقدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، کہ لہذا میرے بعد تم لوگ ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ اگر غیر اللہ کے رسول کے علاوہ دوسری کی پیروی شرک ہوتی تو اللہ کے نبی جس شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے یہ حکم دینا کہ ابو بکر اور عمر کی میرے بعد پیروی کرنا، نعوذ باللہ یہ کیا شرک کا حکم اللہ کے نبی دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اور بھی یہ جو روایت ہے ابو داؤد شریف کے اندر کہ من افتى بغیر علم کانا اسمہ علی من افتاہ، کہ جو آدمی بغیر علم کے فتوا دے تو جو آدمی بغیر علم کے فتوا دے گا اس کے اوپر گناہ ہوگا، پوچھنے والے پر گناہ نہیں ہوگا۔ کہ ایک آدمی اگر وہ کیا ہے صحیح طریقے سے کسی پر بھروسہ کیا اور بغیر علم کے وہ فتوا دے دیا تو وہ اللہ کے رسول فرمائے کہ پوچھنے والے پر گناہ نہیں ہوگا، بتانے والے پر گناہ ہوگا اگر وہ غلط بتاتا۔ یہ ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ لا ينزع العلم من العلم انتزاع، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل سے علم کو نہیں اٹھائیں گے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علماء کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہبر بنائیں گے اور بغیر علم کے وہ فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور گمراہ بھی کریں گے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارے پاس علم والوں کا علم مدون ہو چکا ہے، جمع ہو چکا ہے، تم ان علماء کے کتابوں سے دیکھ کر کے مسئلہ کا علم حاصل کرو، لیکن جن کو علم نہیں ہے ان سے مسئلہ مت پوچھو۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور کے اندر تقلید شخصی یعنی ایک چاروں میں سے ایک کے کیا ہے اتباع کرنا یہ ہے یا نہیں؟ چنانچہ قرآن خود حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم کی پیروی کرو۔ اگرچہ یہ مطلق ہے کہ ہر جو بھی عالم ہیں ان کی پیروی کرو اور ان سے تم رہبری حاصل کرو، لیکن ہم جیسے کہ امام ابو حنیفہ کی، کوئی امام شافعی کی، کوئی امام احمد بن حنبل کی، اس طریقے سے صحابہ کے دور میں کوئی پیروی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ چنانچہ امام بخاری نے اپنی کتاب الحج کے اندر حضرت اکرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس، کہ مدینہ والے حضرت ابن عباس سے ایک مسئلہ پوچھے کہ اگر کوئی عورت طواف زیارت جو فرض ہے وہ کر لے اور اس کے بعد حائضہ ہو جائے
تو طواف ودا جو واجب ہے اس کے کرنے کے لیے وہ رک جائے گی یا بغیر کیے ہوئے واپس آ جائے گی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ نہیں، بغیر طواف ودا کے وہ واپس آ جائے، طواف ودا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اہل مدینہ کہنے لگے کہ ندعو، کہ ہم لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، وندعو قول زید، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت زید بن ثابت کے بات کو چھوڑ دیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ جو عورت طواف زیارت کے بعد اگر حائضہ ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو پاک ہو کر کے رک جائے، اور رکنے کے بعد وہ طواف ودا کر کے آئے، تو مدینہ کے لوگ کہے کہ ہم لوگ حضرت زید بن ثابت کے بات پر عمل کریں گے، اے ابن عباس آپ کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس بالکل ناراض نہیں ہوئے اور فرمائے کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جب اگر صحابہ کرام ایک اپنے اہل مدینہ، جو مدینہ کے تمام صحابہ تھے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا میراث کے بارے میں، یہ بھی بخاری کے اندر کتاب المیراث کے اندر روایت موجود ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ بھی بڑے عالم تھے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ 1,24,000 صحابہ میں 103 صحابہ مجتہد تھے، اور بقیہ 1,24,000 میں سے 103 کے علاوہ بقیہ کو نکال دیجیے، وہ سب کے سب مقلد تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو مسئلہ بتائے تو ان کے خلاف حضرت عبداللہ ابن مسعود بتائے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ لا تسألونی عن شیء ما دام ھذا البحر ھذا الحبر فیکم، کہ لوگوں اس بڑے عالم کے ہوتے ہوئے آئندہ تم لوگ مجھ سے مت مسئلہ پوچھنا، تم لوگ انہی کی پیروی کرنا۔ اور بھی یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر کے اللہ کے نبی بھیج رہے تھے، تو فرمائے کہ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، کہ اے معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے جب تمہارے سامنے مقدمات آئے ہو؟ تو حضرت معاذ فرمائے کہ بے کتاب اللہ، کہ قرآن کے مطابق۔ فرمائے کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، کہ اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو فرمائے بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق۔ فرمائے فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم حدیث میں بھی نہ پاؤ تو فرمائے اجتہد برائے ولا آلو، اے اللہ کے نبی میں اپنے رائے سے قرآن اور حدیث کے روشنی میں استنباط کروں گا، اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد کے بعد میں امت کو مسئلہ بتاؤں گا۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول ضربا صدرہ، ان کے سینے پر خوشی سے ہاتھ مارے اور خوشی سے فرمائے الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی بہ رسول اللہ، کہ میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے قاصد کو اللہ نے وہ توفیق دی جس کا نبی پسند کرتا تھا، جس کو میں پسند کرتا تھا۔ اب یہاں پر یمن والوں کے لیے چنانچہ ایک صحابی فرماتے، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں موت تک ان سے چپکا رہا اور ان کے علاوہ کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا، اور ان کی موت کے بعد عبداللہ ابن مسعود سے چپکا رہا، ان کے علاوہ کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ تو یہ صحابہ کے دور میں اور یہ تابعین کے دور میں موجود تھا۔ اور ایک اصول اور ایک حدیث یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ لن تجتمع امت محمد علی الضلالہ، کہ امت محمدیہ کسی گمراہی کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرمائے
کہ لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی، کہ جو میرے صحابی کو دیکھے یا میرے صحابی کے بعد تابعی کو دیکھے، ایسے دیکھنے والا صحابہ کی دیدار، جو صحابی ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، یا جو تابعی ہیں اور صحابی کو دیکھے وہ بھی جنت میں جائیں گے، جہنم میں یہ نہیں جا سکتے۔ یہ اتنا خیر القرون قرنی، اللہ کے نبی فرمائے کہ سب سے بہترین زمانہ میرے زمانے کے یہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تابعین کے دور میں تقلید شخصی کا یہ ثبوت ملتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ صحابہ کے دور میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نہیں تھے، تو بعد میں چل کر کے انہی چاروں امام کی پیروی کیوں لازم کی گئی، اس بات کو سمجھیں۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تابعین کے دور میں ان لوگوں کا دل بڑا نیک تھا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قدمات، کہ صحابہ کی پیروی کرو، اولئک ابرھا قلوبا، کہ تمام صحابہ دل کے اعتبار سے بڑے نیک تھے، اعمقھا علما، اور علم کے گہرے تھے۔ تو صحابہ کے دور میں کوئی بھی آدمی نفس پرستی نہیں کرتا تھا، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے کہ لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور کئی مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تاکہ مسئلے کا جواب یہ ملے کہ 3 طلاق نہیں پڑی اور بغیر حلالہ کے کام چل جائے۔ یا کیسا فراڈ کا دور ہے، کیسا دھوکے بازی کا دور ہے، یہ سارے مسلمانوں پر، ہم لوگوں پر واضح ہے کہ قرآن اور حدیث کے نام لے کر کے کس طریقے سے لوگ نفس پرستی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کسی ایک مطلق امام کی پیروی لازم نہیں تھی، اور اس وقت امام ابو حنیفہ اور ان چاروں امام کے مسئلے بھی لکھے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن جب بعد میں دیکھے لوگوں کی بدماشی، جیسے کہ بعض حدیث کے اندر ہے کہ جو جوان مرد اگر جوان عورت کے دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، پردہ نہیں کرے گا۔ بعض امام داؤد ظاہری کے نزدیک نکاح کرنے کے لیے لڑکی کو پورا ننگے کر کے دیکھنا جائز ہے۔ تو اس طریقے سے بعض کچھ ایسے ہیں کہ امت کے اس وقت ماہر فقہائے کرام تھے، اور امت کو جو نباز شناس علماء تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اگر امت کو ایک امام کے پیروی میں نہیں باندھا جائے تو یہ لوگ شریعت کے آڑ میں اور حدیث کا سہارا لے کر کے نفس پرستی کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک الٹی ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یا خون نکلنے سے امام صاحب کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ٹھنڈا کا دن ہے، خون نکل جائے، طے ہو جائے تو سوچے گا چلو امام شافعی کے مسلک پر عمل کر لیتے ہیں۔ عورت کے چھونے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے، امام صاحب کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب وہاں پر اس مسئلے پر عمل کر لے گا تو لوگوں کی بدماشی جو دھیرے دھیرے کہ اللہ کے رسول کے بعد چونکہ زمانے کے اندر نفس پرستی آتے جا رہی تھی، اور وہ بات نہیں تھی جو صحابہ اور تابعین کے اندر تھی، اس لیے امت کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک ہی امام کی پیروی کرنی پڑے گی، اور اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں، جیسا کہ اہل مدینہ نے حضرت معاذ بن جبل، یہ حضرت زید بن ثابت کے یہ قول پر عمل کرتے تھے، حضرت ابن عباس کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تقلید شخصی اس طریقے سے ہوئی، یعنی امام اچھا یہاں پر ایک بات میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن حضور کے زمانے کے اندر جمع نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر کے دور میں جمع ہوا، پھر اس کے اوپر مزید
حضرت عثمان کے دور میں کام ہوا، کیونکہ امت کو ضرورت تھی کہ اگر قرآن کو نہیں لکھا جائے تو نعوذ باللہ ہم لوگ قرآن دیکھنے سے محروم ہو جاتے۔ یا اسی طرح پہلے زمانے کے اندر حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، امام بخاری اور صحاح ستہ کے مصنفین نے انہوں نے حدیث کو جمع کیا، اگر وہ جمع نہیں کرتے آج ہم لوگ حدیث سے، صحیح حدیث سے محروم ہو جاتے، کیونکہ ہم لوگوں کا حافظہ بالکل کمزور ہو گیا اور ان لوگوں کو 5-5 لاکھ احادیث ازبر سند کے ساتھ یاد ہوتی تھی، اللہ نے ان سے وہ کام لیا۔ تو جس طریقے سے امام بخاری حدیث بعد میں لکھے لیکن تمام لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، اسی طریقے سے حضرات ائمہ اربع ان کی تقلید اگرچہ اس زمانے کے اندر نہیں کی جاتی تھی، لیکن بعد میں لوگوں کی نفس پرستی اور ان کے اتباع ہوا اور خواہشات نفسانی کی غلبہ کو روکنے کے لیے اور دین کی مصلحت کو باقی رکھنے کے لیے اس طریقے سے ان کے ساتھ مقید کیا۔ اب یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہی 4 امام کی پیروی کیوں کی جاتی ہے؟ ان کے علاوہ دوسرے امام بھی ہیں، اسحاق ابن راہوے ہیں، علی ابن مدینی ہے، حضرت حسن بصری ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، ابو زرعہ ہیں، اور بھی ہزاروں ہیں۔ ان لوگوں کی پیروی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب غور سے سمجھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور دین کے تمام شعبے کے مسائل صرف اور صرف یہی 4 امام جمع کیے ہیں۔ انہی 4 امام کے بعد میں شاگرد یعنی شریعت کے تمام مسائل کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو آپ پہلے زمانے سے کیا ہے، آپ فتح القدیر پڑھیے، علامہ ذیلی کی کتاب کیا ہے ذیلی پڑھیے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی فیض الباری پڑھیے، حضرت علامہ ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ کی اعلاء السنن پڑھیے۔ ان کے اندر آپ کو ملیں گے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کس طریقے سے دین کو جمع کیا، بعد کے علماء نے کیسے حدیث کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے۔ تو چونکہ تمام شریعت کو جمع کرنے والے صرف اور صرف انہی 4 امام ہیں موجود ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر اماموں نے شریعت کو نہیں جمع کر پایا، وہ لوگ نہیں کر پائے، اس لیے دیگر امام کی اگر ہم پیروی کرتے ہیں تو چونکہ شریعت کا مکمل علم ہم کو نہیں ملتا ہے، اور انہی 4 امام کے اندر شریعت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اسی لیے صرف انہی 4 امام کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کے علاوہ دیگر کی نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ خود بخود، جیسے کہ وقت کے موجودہ دور میں ہمارے استاد محترم جن کو امام بخاری کے بعد امیر المؤمنین فی الحدیث مولانا شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے امام بخاری کے بعد وہ یہ لقب دیا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث کا، کہ وہ صاف فرماتے تھے کہ میں تمام چیزوں کے اندر امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتا ہوں، لیکن اگر بعض چیزیں میں حدیث میں اگر کچھ میں پاتا ہوں تو ان کے خلاف کر لیتا ہوں۔ اگر اللہ نے اس درجے کی حدیث کا علم دیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جن کو ایک حدیث سند کے ساتھ یاد نہیں، حدیث کی ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں اور وہ اس طریقے سے دعویٰ کرے، ان کے لیے یہ بات چھوٹی منہ بڑی بات ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہی کہ جس طریقے سے حضرت امام بخاری اگرچہ بعد میں آئے لیکن حدیث جمع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اسی طریقے سے ائمہ اربع امام صحابہ کے بعد آئے، لیکن جو قرآن سے مسائل مستنبط ہوتا ہے، حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتا ہے، ان لوگوں نے جمع کیا۔ اور صرف اچھا یہ بات کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر یہ تقلید شرک ہے تو بہت سارے علماء کا رجحان اس بات کی طرف کی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی امام شافعی کی تقلید کرتے تھے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی مقلد تھے،
हाफिज इब्न हजर अस्कलानी भी मुकल्लिद थे, तो नऊज़ बिल्लाह इनकी बातों को भी आपका मत मानिए कि ये मुशरिक है। नऊज़ बिल्लाह ये बिल्कुल सरासर जहालत की बात है कि जिस तरह मैंने मिसाल दिया कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ना ये इमाम की इबादत नहीं है, इसी तरीके से जो अइम्मे अरबा कुरान और अहादीस से उम्मत के लिए 5 लाख मसाइल लिख करके दिए हैं, ये इनकी तकलीद नहीं है बल्कि अल्लाह और रसूल की तकलीद है। लेकिन हम इनके पैरवी में उन मसाइल से फायदा हासिल करते हैं कि जिस तरह इमाम तरावी पढ़ाता है तो हमें कुरान नहीं पढ़ना पड़ता है, उसके ज़िम्न में और उसके बरकत से हमें पूरे कुरान पर सुनने का सवाब मिल जाता है। इसी तरीके से हमें दीन पर अमल करने का सवाब मिल जाएगा। बाद लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस जमाने के अंदर कह रहे उस इमाम की पैरवी छोड़ दो और मेरी पैरवी करो। तो एक आदमी बड़े अक्लमंद थे कि यार जब तुम्हारी पैरवी करनी पड़ेगी तो तुम तो इमाम साहब के इल्म के मुकाबले में करोड़ हिस्सा में से एक हिस्सा भी नहीं है, तो उतनी बड़ी हस्ती को छोड़ करके मैं तुम्हारी पैरवी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। जिस तरीके से मैं मिसाल दिया कि जिस तरीके से हदीस ज़ईफ है, कवी है, हसन है, सही है, मुरसल है, क्या है, इन तमाम बातों में जिस तरीके से अइम्मे हदीस की इब्तिदा ये शिर्क नहीं है, इसी तरीके से चारों इमाम ने जो मसाइल हल करके दिए कुरान और तमाम चीजों में नहीं, सिर्फ जो मुख्तलिफ ही मसाइल है, जैसे मिसाल के तौर पर कुरू, इसके माना हैज के लें या इसके माना पाकी के लें, आपके अंदर वो हमारे अंदर सलाहियत नहीं है कि इसको हल कर सके, इसके बारे में हम इमाम की पैरवी करते हैं। जिस इमाम के साथ है उसकी पैरवी किए और उसके जिम्मे के अंदर हम लिए। अच्छा, अब यहां पर एक और भी बात समझिए कि यह मिसाल से मैंने समझाया कि जिस तरीके से एक आदमी ऑपरेशन खुद से पढ़ करके ना करे बल्कि मेडिकल साइंस ने जिसको डिग्री दिया है उसके ऊपर भरोसा करके क्या है ऑपरेशन करा ले, तो जिस तरीके से ये इलाज के बारे में तकलीद है और इसको कोई बुरा नहीं कहता है, इसी तरह हमारा इल्म उस दर्जे का नहीं है और हमने इमाम की उस बारे में तकलीद कर ली, जबकि मैं आपको बयान किया कि ईमान में और जो साफ साफ अहकाम है उसके अंदर तकलीद नहीं की जाती है। सिर्फ मुख्तलिफ जो हदीस है, हदीस के बारे में मुख्तलिफ हदीस है, इस हदीस को हम तरजीह दें या इसके माना मुख्तलिफ हैं, इस माना को मुराद ने ये होता है और इस बात में सिर्फ इमाम की पैरवी करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर बाद लोग कहते हैं कि इमामी की पैरवी जरूरी क्यों है, इसलिए कि उम्मत ने उनको सनद दी है। मिसाल के तौर पर कि आपके सर में दर्द हो गया और जिसको डिग्री नहीं मिली है वो दवा लिख दे, अगरचे सही दवा लिख दे, लेकिन सरकार के निगाह में मुजरिम है कि तुमको लाइसेंस नहीं दी गई, तुमको हिम्मत कैसे हुई कि तुम दवा लिखो और